السلام علیکم، میں تصور یاد فرام چیمپئن مارکیٹنگ۔ آج ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ، انفارمیشن کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں پہ ٹرانسفر کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک کلائنٹ ہیں، اوورسیز ہیں، اور وہ ان کے بھائی ادھر ہی لاہور میں ہوتے ہیں، تو اپنے بھائی کے ساتھ ٹرانسفر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سے ایک فائل بائی کی، تو ہم ٹرانسفر کے لیے ویٹنگ میں تھے گراؤنڈ فلور کے اوپر۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، جو کلائنٹس ہیں، کہ آج کل کمرشلز کے کیا ریٹ چل رہے ہیں 4 مرلہ کمرشل کے۔ تو میں نے ان کو بتایا، تو کہتے ہیں یہ کہاں تک گیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ 60-65 لاکھ اون تک یہ ٹریڈ ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی ان کے بھائی بیٹھے تھے، تو وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ یار دیکھ لو، میں نے تب آپ سے کہا تھا جب ہم نے یہ ریزیڈینشیل فائلز لی تھیں، ان کے پاس 3-4 پہلے ریزیڈینشیل فائلز تھیں اور ایک اور وہ بائی کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4 مرلہ کمرشل بائی کر لیتے ہیں، تو دیکھیں 60-65 لاکھ اون پہ ہم کتنا پیسہ کما لیتے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی تھی۔ تو یہاں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ نے کتنی ریزیڈینشیل فائل تب بائی کی تھی؟ کہتے ہیں 3-4 کی تھی۔ تو میں نے کہا ان میں سے آپ نے کوئی فائل بائی بھی کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ کم اون کے اوپر انہوں نے لی ہوئی تھی سٹارٹ میں۔ تو کہتے ہیں نہیں، ان میں سے کوئی نہیں کی۔ تو میں نے کہا پھر آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ 4 مرلہ کمرشل لے بھی لیتے تو آپ نے اس سے پیسہ نہیں کما سکنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کیسے؟ 60-65 لاکھ پہ تو گیا تھا، تو ہم نے 8-9 لاکھ پہ لینا تھا، تو ہم نے تو 40-50 لاکھ روپیہ کما لینا تھا۔ میں نے کہا جو 4 فائلز آپ کے پاس ہیں ان میں سے آپ نے ایک بھی نہیں بیچی، اور آج ایون آپ نئی فائل لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو 4 مرلہ کمرشل اگر آپ لے بھی لیتے، آپ نے اس کو سیل نہیں کرنا تھا، آپ نے اسی ویٹ میں رہنا تھا کہ اوپر جا رہی ہیں، اور آپ نے اس کو بیچنا کوئی نہیں تھا۔ تو آج آپ کا کمرشل پھر جو ایگزیکٹو کمرشل ہے اراؤنڈ کوئی 14-14.5 لاکھ کے اوپر ہے، اور آپ کا جو اوورسیز کمرشل ہے اسٹینڈرڈ فائل جو 20% پیڈ ہے وہ اراؤنڈ کوئی 17-17.5 لاکھ کی بریکٹ میں ہے۔ تو میں نے کہا وہی چیز آپ کو وہ 40-50 لاکھ تو نیچے آ گیا ہونا تھا، آپ نے تو بیچ ہی نہیں سکنا تھا۔ تو کہتے ہیں یار یہ بات تو آپ کی بالکل ویلڈ ہے، کیونکہ یہ فائلیں بھی 10-12 لاکھ پہ گئی ہیں، میں نے نہیں بیچی ہیں، آج پھر 5-6 لاکھ پہ آئی ہوئی ہیں۔ تو اپنا یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر جنہوں نے کمرشلز بائی کیے یا کوئی بھی ریزیڈینشیل فائلز بائی کی ہیں، وہ کچھ لوگ تو پروفٹ کما گئے، پیسہ کمایا، نکل گئے، چلے گئے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کا لانگ رن کا پلان تھا، یعنی اپنا گھر بنانا ہے، وہ انہوں نے ان کو پلاٹ نمبرز لگوائے، یا آن گراؤنڈ لے کے آئے یا پلاٹ نمبرز لگوا لیے۔ انہوں نے چاہے مہنگی بائنگ کی تھی یا سستی کی تھی، وہ قطعاً لاس میں نہیں ہے، وہ پروفٹ میں، آج بھی پروفٹ میں ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں بائی کی تھیں، لیکن جب ان کو اچھا خاصا پروفٹ مل بھی رہا تھا تو انہوں نے فائلیں سیل نہیں کی ہیں اپنی۔ جب فائلیں سیل نہیں کی، ریٹس نیچے آ گئے، وہ لاس میں چلے گئے، پھر بھی ان کو اسی سٹیٹس کے اوپر رکھا ہے، ان کا سٹیٹس چینج نہیں کروایا۔ اگر آپ نے دیکھیں، آپ نے جب لی ہے چیز انویسٹمنٹ کے لیے، سال بعد 6 مہینے بعد کسی بھی وقت، اگر وہ آپ کو فار ایگزامپل 4 مرلہ کمرشل کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے 8-9 لاکھ پہ لیا اور 60 لاکھ آپ کو مل رہا ہے، تو 50 لاکھ پروفٹ مل رہا ہے، آپ اس کو بیچ دیں، اور آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایسے کسٹمرز ہیں جن کے پاس آج بھی انویسٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں، فائلز پڑی ہوئی ہیں، اور 20% کے اوپر وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو اچھی آفرز دی، اچھی پروفٹ والی، انہوں نے نہیں بیچی چیزیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ابھی اوپر جانا ہے، ابھی تو اس میں بہت ایڈ اپ ہونا ہے۔ دیکھیں ہم مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایکسپیرینس ضرور ہوگا، ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر صبح و شام جو چیزیں مانیٹر کرتے ہیں، اسمارٹ سٹی کو ہم آپ سے بیٹر جانتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو آپ کا ڈیلر ہے، آپ اس کے ساتھ چیزیں ڈسکس کیا کریں۔ جب وہ آپ کو کہے کہ آپ ایگزٹ کر جائیں تو کر جائے کریں۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے لی ہوئی ہے اور آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے تو آپ ایگزٹ کر لیں۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نا، جو آئی تھنک حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سم ٹائم جانور کی رسی کے عوض بھی نا، یعنی اگر وہ رسی بھی بچ جاتی تھی تو ہم اپنا جانور بیچ دیتے تھے۔ یعنی کبھی بھی میں نے چیزوں کو اتنا ہولڈنگ کے چکر میں نہیں پڑا ہوں، جہاں مجھے تھوڑا سا پروفٹ ملا تو میں نے چیز کو بیچ دیا۔ تو آپ لوگوں کو اچھا خاصا پروفٹ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے چیزیں بیچی نہیں ہے، جس وجہ سے آج آپ لاس میں ہیں۔ ساتھ آپ نے اپنے ڈیلرز کی بات بھی نہیں مانی، اور اگر آپ نے وہ رکھ ہی لی تھی، ریٹس نیچے چلے گئے تھے، تو ان کا سٹیٹس چینج کرواتے، آپ ان کو نمبر لگواتے یا ان کو آن گراؤنڈ لے کے جاتے، تو پھر بھی آپ کا لاس نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ نے 2 ٹائم بولڈ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے۔ ایک آپ نے بولڈ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے جب آپ چیز بائی کرنے جاتے ہیں، دوسری بار آپ نے بولڈ ڈیسیژن تب کرنا ہوتا ہے جب آپ چیز سیل کرنے جاتے ہیں۔ دونوں وقت آپ کو دلیری چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بزدل آدمی نہ بائی کر سکتا ہے ٹائم پہ اور نہ سیل کر سکتا ہے ٹائم پہ۔ آئی ایم سوری ٹو سے جو میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، یعنی آپ کو واقعی میں دلیری چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بیچتے وقت بھی آسان نہیں ہوتا چیز بیچنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اگر تو آپ چیز نیچے ہے جہاں آپ نے بائی کی ہوئی ہے تو اوبیسلی پھر تو زیادہ دلیری کی ضرورت ہے، لیکن جب چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے پروفٹ میں
تو آپ کو تب بھی دلیری اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ پروفٹ اوپر جا رہا ہے، یہ جاتا ہی جائے گا، تو وہاں بھی آپ کو بولڈ ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دلیر لوگوں کا کام ہے انویسٹمنٹ کرنا اور پھر اس کو سیل کرنا. تو یہ چیز تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر آپ لاہور اسمارٹ سٹی کے اندر کوئی بھی چیز بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.